بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اب اس باب کی شروعات ہو رہی ہے کتاب و سنت کے اہمیت کو بتانے کے لیے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو اپنے سے لگا کے رکھنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اعتصام کہتے ہیں چمٹنے کو اور قریب ہونے کو، تو کتاب و سنت کی اہمیت اس سے بتانا مقصود ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہونا ہے، جو کچھ بھی ہے، سب اللہ نے اپنے رجسٹر میں لکھ رکھا ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے رجسٹر میں کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز لکھ دی، اسی کے مطابق ہر کام کو ہونا ہے۔ یہ آدمی نہ سوچے کہ ہم یوں کر لیں تو یوں ہو جائے گا، آدمی کو کوشش کرنی ہے، ہونا وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ باقی محنت اور لگن یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جو بھی مسئلہ پیدا ہو تمہارا آپس میں کسی بھی چیز میں ہو، تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا لینا چاہیے، یعنی اس کے اندر حل کو تلاش کر لینا چاہیے۔ ہر چیز کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ کسی چیز کا حل موجود نہیں ہے تو یہ اس کی نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث دیا ہے یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اس کا حل موجود نہ ہو۔ تو اگر کوئی مسئلہ بگڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو ہمیں سیدھے سیدھے اللہ اس کے رسول یعنی کتاب اور سنت سے ہمیں رجوع کر لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تمہارے رب کی قسم۔ جب بہت بڑی بات ہوتی ہے تو کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھاتا ہے کہ تمہارے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ بنا لے، وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، وہ آپ کو ہر قضیے میں حاکم بنائے۔ فیما شجر بینہم، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے اور ان سے عرض کرے کہ آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، اس لیے نہ جائے کہ آپ میرے حق میں فیصلہ کر دیں، اور اگر آپ میرے حق میں فیصلہ آپ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے دل میں بڑی کدورت اور تنگی اور پریشانی کہ ارے کیا ہو گیا، کیا الٹا ہو گیا، ہم کیا سمجھ رہے تھے، بلکہ یہ سب کچھ بھی آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، کہ وہ لوگ پھر آپ کو حاکم بنائے اور حاکم بنانے کے بعد اپنے دل میں ذرا سی کوئی کدورت یا تنگی محسوس نہ کریں۔ جو بھی آپ فیصلہ کریں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ حق ہوگا، اور اس حق فیصلے کو آپ خوشی سے قبول کریں۔
پھر یہ نہ ہو کہ کہاں گڑبڑ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور پورا پورا اس کو تسلیم کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ایمان والوں کی بات تو یہی ہونا چاہیے، یہ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب بھی ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے گا تو وہ کیوں بلایا جائے گا؟ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرے۔ آپ کو تو وہ لوگ ایک آواز ہمیشہ یہی کہیں کہ ہمارا کام تو سننا ہے اور ماننا ہے، ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتایا جائے گا، جو رہنمائی ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا، وہ تو ہمیں 100% ماننا ہی ماننا ہے۔ تو اس کو فرمایا گیا، وہ کہیں گے سمعنا واطعنا، کہ ہمارا کام ہی ہے، ہم نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اطاعت کی۔ اور ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں تمہیں بتائیں یا تمہیں جو چیز بھی وہ عطا کرے تم اس کو لے لو بغیر کسی چیز کے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو چیز بھی آپ جس چیز سے بھی روکیں اس سے آپ باز رہیے۔ یہ ہے ایمان والوں کی چیزیں۔ ایمان اسی وقت معتبر ہے، آپ کا ایمان اسی وقت مضبوط کہلائے گا، مانا جائے گا، جب آپ بغیر آگے کچھ سوچے ہوئے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جائز ہے تو بس جائز ہے، آپ نے کہا یہ ناجائز ہے تو پھر ناجائز ہے، پھر ہمارا کتنا نقصان ہو جائے تو وہ چیز ناجائز ہے، اور جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، اس میں بھی ہمیں کوئی ذرا سی ادنا سی ہمارے دل میں کوئی بات نہ آئے۔ تو یہ ایمان، طاقتور ایمان والوں کی علامتیں ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات پہنچتی ہے تو فوراً تسلیم کرتے ہیں، اور اگر کسی بات سے ان کو روکا جاتا ہے تو وہ باز رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو زبانی محبت نہیں چلے گی، اللہ سے اگر تمہیں محبت ہے تو میری اتباع لازم ہے، میری بات کو 100% ماننا پڑے گا۔ اور یہ یوں ہی نہیں ہے، اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اس کا فائدہ تمہیں کیا ملنا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے تو سمجھئے پھر اس کا بیڑا پار ہو جانا ہے، اس کو کوئی پھر آگے پریشانی ہونی ہی نہیں۔ جیسے بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایسی ایسی شکلیں اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پیر بن جاتے ہیں، یعنی یہ کہ پھر اس سے کوئی بھی غلطی یا برائی ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے، جب اللہ سے آپ کو محبت ہے سچی تو پھر اللہ کی سچی محبت کا تو یہی تقاضا ہے نا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں، ہر چیز کو ان کی تسلیم کریں، تب یہ آپ کا دعویٰ سچا ہوگا، اور اس کا زبردست آپ کو فائدہ پہنچے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور آپ سے اب تک جتنی غلطی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، تو آپ کا بڑا فائدہ یہ ہوگا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کھانے والا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ تو یہی ہے کہ آپ ذرا سا قریب ہوئیے تو اللہ بھی آپ سے قریب ہوتا ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا کہ آپ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی حیات طیبہ بہترین نمونہ رکھتی ہے، بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ جو ایمان والا ہوگا، جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت پر جس کو یقین ہوگا، وہی تو اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات کا پتہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو کچھ معلوم ہے، تو اس کے لیے تو کوئی معاملہ ہی نہیں، وہ تو اندھے کنویں کی طرح سے ہے۔ لیکن جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے یہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو فرمایا اس شخص کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، آخرت کے دن کو بھی وہ سمجھتا ہو کہ ایک قیامت کا دن ہوگا، اس میں حساب کتاب تگڑا ہوگا اور اس دن بچ پانا لامحال ہے، اس میں حساب کو تگڑا دینا پڑے گا۔ تو جو لوگ ان سب چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی موجود ہے، اس سے ان کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اور ان لوگوں کا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو بہت زیادہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہوں، جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ ایمان والے ہی ہوں گے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، آپ کی زندگی ان کے لیے یقیناً اسوہ و نمونہ بنے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں سے ڈھیل ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ اللہ موقع دیتا ہے سدھرنے کا، سمجھنے کا، راہ راست پہ آ جانے کا، ہر چیز کا اللہ موقع دیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے تو پھر ڈرنا چاہیے، خوب ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے حکموں کی، اس کے حکموں کی۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ ابھی آپ مخالفت کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور بہت خوشحال و اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، کون سا جھٹکا آپ کو لگے اور آپ پیدل ہو جائیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کہیں فتنے مصیبت میں نہ پڑ جائیں، یا وہ دردناک عذاب ان کو آ پہنچے، دردناک عذاب ان کو پہنچ جائے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت ان کو آ پڑے۔ تو اس لیے آدمی اگر کسی حد تک عمل نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کو ڈرنا تو بہت چاہیے، ہمیشہ نادم رہنا چاہیے کہ ہم سے کوتاہی ہو رہی، ہم سے غلطی ہو رہی، یہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو بہت ڈرنے کی چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ کو بغاوت کی طرح سے محسوس ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کو بغاوت پسند نہیں۔ آپ کو یقین نہیں اللہ کی ذات پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اور آپ کی دوسری جو شعائر ہیں ان پر یقین نہیں ہے، اسی لیے آپ بالکل نڈر بنے ہوئے، ہر بات میں مخالفت کرتے ہیں، علیہ اعلان آپ مخالفت کرتے ہیں، تو آپ کو پھر ڈرنا چاہیے۔ مصیبت میں آپ ایسی مصیبت میں پڑ جائیں کہ آپ بالکل پیدل ہو جائیں، آپ کا کچھ بچے ہی نہیں۔ اس لیے دن بدلنے میں
دیر نہیں لگتی، حالات تبدیل ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اس لیے آدمی کو اگر عمل کم ہے لیکن ندامت اور انکساری ضرور ہونی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اور اس کی پکڑ نہ آ جائے۔ اب یہاں سے حدیثوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلی حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جناب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے دوران ہی آپ کی آنکھیں سرخ ہونے لگی اور آپ کی آواز جو تھی وہ بھی تیز ہونے لگی، غصہ بھی بڑھنے لگا۔ آپ کی کیفیت دیکھ کر بالکل لگتا تھا کہ انہ منذر جیش، تو ہے کہ آپ کسی لشکر کے ڈرانے والے ہیں اور سنگین کسی معاملے سے آگاہ کرنے جا رہے، اور آپ فرما رہے تھے صبحکم ومساکم، ارے صبح ہوتے ہوتے یا شام ہوتے ہوتے بہت مسئلہ بڑا کوئی پیش آنے والا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھی کہ جس طرح لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں، اپنی مرضی اپنے نفس پہ چل رہے ہیں، کوئی کسی کا سنتا نہیں، تو یہ سب چیزیں جب آپ کے دل میں آئیں، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا ان سب چیزوں کا، تو آپ کے ظاہری کیفیت بھی بالکل الگ ہو گئی اور اسے اس معاملے کی سنگینی کا پتہ چل رہا تھا۔ تو آپ اپنی قوم کو آگاہ کر رہے تھے کہ بہت لمبا کوئی وقت نہیں ہے، تمہیں بہت جلدی راہ راست پر آنا ہے۔ صبحکم ومساکم، کہ صبح صبح یا شامی کو بہت جیسے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، تو ایسے ہی آپ کا یہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے برائیاں چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آؤ اور اپنے جو بری عادتیں ہیں ان سے باز آ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کوئی بہت لمبا وقت نہیں ہے میرے اور قیامت کے درمیان۔ اور پھر آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے اپنی دو انگلیاں دکھائیں، شہادت اور بیچ والی انگلی، اور پھر اس کو ملا کر بھی بتایا کہ بہت لمبا گیپ نہیں ہے، بہت لمبا وقت نہیں ہے۔ اس لیے وقت جس تیزی سے گزرتا ہے، حالات جس تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پر دلیل ہیں کہ آدمی بس سمجھتے ہی بوجھتا رہے گا یہاں تک کہ ایک نئے دن قیامت یوں تو دکھ رہی ہے کہ اتنی صدی گزر گئی، یہ گزر گیا، لیکن اگر آپ وقت کا اندازہ کریں، کل آپ بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، بالکل ابتدائی مراحل میں تھے، آج آپ کی عمر کتنی ہے، اور اس درمیان کا وقفہ جو ہے وہ بالکل لگتا ہے لمحات تھے، آئے بھی اور گزر بھی گئے، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کیسے دن گزرے۔ تو بہرحال پھر آپ نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، دیکھو بہترین چیز کوئی ہے، بہترین چیز اگر کوئی ہے، کوئی بات ہے تو اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی اہمیت کو سمجھو،
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ تو اس سے آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے، تو ہمیں کتاب و سنت سے اپنے معاملات کو حل کرنے چاہیے، طے کرنے چاہیے۔ اور جو بڑی بات آپ نے فرمائی، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ بدترین اور بری ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، نئی نئی چیز۔ صاحب اور کام بھی ہو رہے ہیں، کچھ اور اس میں شامل کرے دے رہے، اور اس کو بھی بالکل دین سمجھ کے کر رہے۔ یہیں سے ضلالت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، بدعت شروع ہوتی ہے، آدمی اس کو بالکل فرض کے درجے میں کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ ایک سنگین رخ اختیار کر جاتا ہے۔ لہذا اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز جو ہے یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے انا اولا بکل مؤمن من نفسه، کہ میں ہر مومن کا اس کے نفس سے زیادہ مستحق ہوں، میں اس سے زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ یعنی یہ کہ کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کی ہمدردی کرنا، اور اس کے ساتھ اس کے معاملات کو نپٹانا، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، تو فرمایا کہ میں اس کے نفس سے زیادہ اس کا مستحق ہوں، اس سے قریب ہوں۔ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِيَهْلِهِ، کسی کے مال کو ہڑپنے کے لیے نہیں، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ مال اگر کسی کے پاس ہے اور اس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوا تو پھر میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ مال تو اس کے اہل و عیال کا ہے، مال اگر ہے اس کے پاس تو وہ اس کے اہل و عیال کا ہے۔ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، اگر کسی نے قرضہ چھوڑ کے کوئی مر گیا بیچارہ، یا بچے چھوٹے معصوم چھوڑ کے مر گیا، تو ان کی ذمہ داری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ آپ کو جتنی محبت یتیم بچوں سے تھی وہ اور دوسرے بچوں سے کم تھی۔ آپ یتیم بچوں پر بہت زیادہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، بالکل اپنے سے قریب ان کو رکھتے تھے، اور اسی طرح جس کی جو مدد ہو سکتی تھی آپ سے وہ آپ کی اس کی مدد، کسی کا قرضہ چکائے دے رہے ہیں، کسی کے اور معاملات نپٹائے دے رہے ہیں، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے کسی کی مدد کرنا، یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ مدد کرنا، کسی کا ساتھ دینا، یہ سب آپ کا سب سے بہت محبوب چیزیں تھیں۔ تو فرمایا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، کہ جس نے قرضہ چھوڑا یا بچے چھوڑے تو وہ میری اوپر اس کی ذمہ داری ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ وعن عرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی مؤثر نصیحت فرمائی، واعظ دیا کہ بس دل دہل دہل اور آنکھیں اشکبار ہو، اتنا مؤثر تھا آپ کا وہ خطاب۔
فقلنا یا رسول اللہ فکأنہا موعظۃ مودع، اللہ کے رسول لگتا ہے یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے یا آپ کا آخری خطبہ ہے، آپ ہم کو کچھ اور نصیحت فرما دیں، آپ ہم کو کوئی بات بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس و لحاظ کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا پاس و لحاظ ہونا، اللہ کا ڈر حقیقی ہونا، یہ آپ کو ہر برائی سے بچائے گا، ہر بری بات سے آپ کو دور رکھے گا۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کا پاس و لحاظ کا میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھنا، اللہ سے ڈرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کا اللہ کے تمہیں پکڑ ہو، تم مصیبت میں پڑو۔ اور والسمع والطاعت، کہ بس سننا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ تمہارا کام ہونا چاہیے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر کوئی حبشی غلام، کوئی حبشی بندہ اگر تمہارے اوپر حاکم بنا دیا جاتا ہے تو اس کی بھی اطاعت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کالا کلوٹا حبشی ہے، یہ کہاں سے آ گیا، اور پھر اس کے لیے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آندولن شروع ہو رہے ہیں، اور اس کے خلاف اور سازشیں شروع ہو گئی ہیں کہ اس کی حکومت چل نہ پائے اور گر جائے، یہ کالا آدمی کہاں سے آ گیا۔ تو فرمایا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان تعمیر کی ہے، آگے بڑھانے کی ہے، روڑے اٹکانے کی نہیں، سازشیں کرنے کی نہیں۔ تو یہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں زیادہ دن تک جیے گا، یعنی لمبی عمر تمہارے اندر کی جو پائے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بڑے اختلافات وہ دیکھے گا، بہت زیادہ اختلافات اس کو دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر کیا ہو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے اوپر لازم تمہیں پکڑنا ہے سنت کو، میری سنت کو جس نے مضبوطی سے پکڑا، اور خلفاء راشدین المہدیین، یہ بھی ظاہر ہے کہ ان صحابہ کی خود ظاہر اہمیت ہے ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کہ میرا طریقہ، میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت کو، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے دانتوں تلے دبا کے رکھنا، جو میری سنت و خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کے طریقے کو جس نے مضبوطی سے، عضو یعوذ ظاہر کہتے ہیں دانت سے مضبوطی سے پکڑنا، دانت سے جو چیز گڑا کے پکڑ لی جاتی ہے وہ چھوٹتی نہیں، دانت ٹوٹ جائیں گے چیز نہیں چھوٹے گی۔ تو اسی لیے اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا کہ دانتوں تلے اس کو دبا کے رکھنا ہے، کسی صورت کبھی بھی دانتوں کی اس پکڑ کو ڈھیلا نہیں کرنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تمہیں بچنا اگر ہے تو نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا ہے، نئی نئی باتیں شریعت سمجھ کر، شریعت بتا کر خود کرنا اور دوسروں کو اس پر چلانا، اس سے بچنا ہے، بگاڑ اسی سے آتا ہے۔ اگر اوریجنل چیزیں آپ کے پاس ہیں تو پھر کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، اگر ملاوٹ والی چیز آپ کے پاس آ رہی ہے اور اصلی اور نقلی چیز میں فرق نہیں ہو پا رہا ہے، تب مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا ہے، میری سنت، میرے طریقے کو، خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، اور نئی نئی باتوں سے اجتناب کرنا ہے، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو ہے یہ شریعت تو ہو نہیں سکتی، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت ظاہر گمراہی کا نام ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اگر آپ کریں اہتمام
سنت کو اپنی زندگی میں جاری کیجیے تو پھر آپ کو کوئی آگے کی گمراہی کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال مثلی ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان النجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق۔ جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری مثال اور جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے یا اس انسان کی طرح سے ہے جو اپنے قوم کے پاس آئے اور اس کی رہنمائی کرے، اس کو اچھی باتیں بتائے، اس کو حقیقت سے روشناس کرائے، اور وہ کہے کہ یا قوم رأیت الجیش بعینی، اس وقت کے اعتبار سے کہ وہ بھئی آپ اپنی قوم کو آگاہ کریں، ارے تم یہاں سکون سے پڑے ہوئے، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے میں نے ایک ایسے لشکر کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو تیاری کر رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یوں ہی بات ہے، انا النذیر العریان، میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، میں برہنہ ڈرانے والا ہوں۔ جیسا عرب میں اس زمانے میں خاص طور پر زبان جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ جب بھی بہت بڑا کوئی خطرہ آ پڑتا تھا تو آدمی کوئی اونچے بڑے ٹیلے پر پہنچ جاتا یا پہاڑ کی چوٹی پر اور کپڑے ہاتھ میں لے کر وہاں سے لہرا کر اعلان کرتا تھا دیکھو ایسا کچھ ہونے والا۔ یہ اس وقت کا رواج تھا، طریقہ تھا۔ تو وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں کھلا ہوا برہنہ ڈرانے والا ہوں۔ فَالنَّجَا النَّجَا، تو بچنے کی فکر کرو، بچنے کی فکر کرو۔ تو کچھ لوگ تھے انہوں نے آپ کو صادق اور امین جانتے تھے، آپ کی بات کی اہمیت دیتے تھے، تو انہوں نے آپ کی بات کو مانا، یقین کیا، او بھیا وہ تو راتوں رات یا صبح سویرے ہی نکل کے محفوظ مقام پہ کہیں پہنچ گئے تو پھر بچ گئے، فنجا۔ اور ایک جماعت ایسی بھی تھی جن نے سوچا کہاں اڑا رہے، کہاں خطرہ، کہاں جنگ، کہاں دشمن ہو، کہاں یہ کہاں وہ، انہوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، پڑے رہے اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی محلے میں، کچھ نہیں سوچا۔ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، بس صبح لشکر نے، دشمن کے نے ان کو دھر دبوچا اور پھر جو بھی ان کا حال کیا، فَهَلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، کہ ان کو ہلاک اور نیست نابود کر دیا، ان کی اینٹ سے وَاجْتَاحَهُمْ، اور ان کو بالکل اینٹ سے اینٹ ان کی بجا دی، جیسا یہ محاورہ ہے اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا۔ تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کون آدمی بات کہہ رہا ہے، کتنی مضبوط کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ اور سچ میں کیا اس کے یہاں وہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ تو فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ عَطَانِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، بس یہی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ جن لوگوں نے میری بات کو مانا اور جو میں جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے یا جو جس پیغام کو میں لے کر آیا ہوں اس کو انہوں نے مان لیا تو وہ لوگ تو بچ گئے، اور ان لوگوں کی بھی مثال ہے جنہوں نے نہیں مانا۔ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، اور ان کی بھی مثال ہے جنہوں نے میری نافرمانی کی، ظاہر ہے وہ تباہ ہوئیں گے، برباد ہوئیں گے۔ وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور انہوں نے جو میں لے کے آیا اس کو حق بات وہ انہوں نے جھٹلایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں سب کھلا ہوا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ظاہر ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا جو پیغام ہے، ساری چیزیں ہیں جو لوگ ان کو اہمیت دیں گے، اپنی زندگی میں اس کو اتاریں گے، وہ دین اور دنیا دونوں جگہ کامیاب رہیں گے۔ اور جو لوگ یوں ہی رہیں گے اور اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور اپنی پرانی بے راہ روی والی چال ان کی جاری رہے گی اور حقیقت سے وہ دور رہیں گے، تو تباہ ہوئیں گے، برباد ہوں گے، جیسا آج بھی دنیا میں چل رہا ہے، ہو رہا ہے۔ وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، سننے کی اور ماننے کی، یعنی جو بھی آپ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوگا ہم اس کو مانیں گے، کوئی کہیں بھی نافرمانی ہماری طرف سے نہیں ہوگی، اور اس میں اپنے حالات بھی ہمیں نہیں دیکھنے، تنگی ہو کیا خوشحالی کا زمانہ، خوشی کا موقع ہو یا اور عدم خوشی کی بات، فراقی ہو یا تنگی ہو، کچھ بھی ہو۔ اور اس بات پر بھی ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی کہ آپ ہم پر کسی کو بھی ترجیح دیں، یعنی اگر ناانصافی بھی ہمیں دکھے گی تب بھی ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اور اہل معاملہ سے اس کے مسئلے میں ہم کبھی بھی جھگڑیں گے نہیں، الا یہ کہ بالکل کھلا ہوا کفر ہو رہا ہو، غلط کھلا ہوا کام ہو رہا ہو، اور اس کے لیے اللہ کے یہاں سے ہمارے پاس کوئی دلیل ولیل بھی ہے، تب تو ہم اس مسئلے پہ بولیں گے، ورنہ ہم ہر صورت برداشت کریں گے، یعنی معاون ہمیشہ بنیں گے، معاملے کو بگاڑنے والے نہیں بنیں گے۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور ہم حق بات بولیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے ہم کہ اب ہمارا آگے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، جو حق بات ہوگی، جو حق چیز ہوگی ہمیں وہ اختیار کرنا ہوگا، ہم حق بات ہی کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم خوف نہیں کھائیں گے اللہ کے سلسلے میں لومۃ لام تان سے، لومۃ لائم سے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا لوگ ہمارے پر تبصرہ کریں گے، اور ہمارے بارے میں کیا لوگوں کے درمیان میسج جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں حق بات کہنی ہے، حق بات اختیار کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمع و طاعت کرنی ہے، اور ہر معاملے میں معاون بننا ہے، روڑے اٹکانے والا، مصیبت پیدا کرنے والا ہمیں نہیں بننا ہے۔ یہی اسلامی شان ہے کہ آپ تعمیر کرنے والے بنیے، منہدم کرنے والے نہ بنیے۔ یا آپ کا بھی اس میں نقصان ہے، امت کا بھی نقصان ہے، سب کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر آپ معاون بنیں گے تو ترقی ہوگی، ہر جگہ خوشحالی ہوگی، راحت آئے گا، آرام لوگوں کو ملے گا۔ الٹا ہوگا تو الٹا ہی ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات ہوں گے، تو یہ سب چیزیں اس میں ہوں گی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، تو یہ ظاہر ہے یہ باب جو تھا اعتصام بالکتاب والسنہ کا، یعنی کتاب و سنت کی اہمیت کو ہمیں سمجھ کے رہنا ہے، کتاب و سنت کی کیا اس کا پیغام ہے، ہمیں کس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، کس طرح سے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کو ظاہر ہے کہ وہ ایک نمونے کی چیز ہے ہمارے لیے، تو اس کو ہمیں ہر صورت اپنی زندگی میں اس کو اتارنا ہے، ہر خوبی اس کی، ظاہر ہے کہ وہ خوبی ہی خوبیوں والا ہے، تو اس کی پوری کتاب و سنت کو اپنے زندگی میں ہمیں پیدا کرنا ہے، اپنی کتاب زندگی میں اس کو لانا ہے۔ باقی جو برائیاں ہیں جیسا کہ آپ احادیث میں بھی ظاہر اس سے دور ہوں، اور جو سب سے بڑی برائی ہے دین میں وہ نئی چیزوں کا ایجاد ہے،
کہ آپ نے کوئی بھی چیز یوں ہی آپ نے شروع کری، اس کے بعد وہ ایک باقاعدہ ایک رسم بن گئی اور مضبوط رسم بن گئی، اس کو باقاعدہ کیا جانے لگا اور دین سمجھ کر کیا جانے لگا۔ تو ایسی نئی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، اور جو قرآن سنت کی چیزیں ہیں اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو عام کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، داعی کی شکل میں ہمیں دوسروں تک ان تمام چیزوں کو پہنچا کر صحیح دین کو پیش کرنا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔